الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر کا بھی تقاضا ہے اور کچھ صحت کے بھی معاملات ہیں، 2 محفل میں نے اٹینڈ کی ہیں، تو ابھی مجھے تھوڑی سی رعایت آپ نے دینی ہے، میں بس حاضری لگوا کے آپ سے اجازت لوں گا، اور ماشاءاللہ پھر ثنا خان بھی تشریف لائے ہیں، علماء بھی، عاصم صاحب بھی آنے والے ہیں، تو آپ کی محفل اللہ پاک قبول فرمائے۔ بڑی محبت سے محفل آپ نے سجائی ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک قبول منظور فرمائے۔ جو گفتگو علامہ شوکت کاوڑ صاحب نے فرمائی ہے، بالکل 16 آنے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، سمجھیں کہ یہی میری گفتگو بھی ہے۔ میں جو کچھ ہم اپنے علماء کا حال کرتے ہیں نا، کچھ دن پہلے میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، تو وہ ہمارے مریدین تھے اس گاؤں میں، تو وہ نکاح میں نے پڑھایا، تو میں نے انہیں کہا کہ مولانا صاحب کی خدمت آپ نے کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نکاح میں نے پڑھایا ہے تو ان کو آپ بھول جائیں۔ تو ان میں ایک بندہ، بڑا بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ پیسے ہو گئے، سارے کمیاں دے مولویاں دے، وہ سارے سندے چھوڑے۔ سن لیں، آپ نے بات سن لی ہے، یعنی مولانا صاحب کو کمیوں میں یہ انگریز رکھ کے گیا تھا، یہ ظلم ہمارے ساتھ پرانا ہوا ہے، اور پھر اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ بھائی یہ علماء ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم نے کمیوں میں رکھا ہوا ہے، اور وہی سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ گاؤں میں۔ اب میں نام نہیں بتاتا، یہاں چکوال کے بڑے عالم دین ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ پتر بھوکا مارنا نہیں تو مولوی بنا چھوڑنا۔ یہ ہم نے اشر کر دیا ہے اپنے علماء۔ اب اس کو بدلنا کس ہے؟ اب یہ ہم نے بدلنا ہے۔ ہم اپنے بچے، ہر بندہ یہ عہد کرے، ہر بندہ یہ عہد کرے کہ میں کم از کم ایک بچہ، ایک بچی کو ضرور عالم دین بناؤں گا۔ اور جس وقت بڑے تو علماء ہی ہوتے ہیں، سچی بات ہے، لیکن ہم بڑا سمجھتے ہیں چودھری، بڑا سمجھتے ہیں بڑے خاندانوں۔ جس وقت چودھری اپنے بچوں کو پڑھوائیں گے نا، بڑے لوگ اپنے بچوں کو پڑھوائیں گے، ملک پڑھوائیں گے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، تو پھر ان کی قدر ہوگی۔ اس وقت تک قدر نہیں ہوگی جس وقت تک کمیوں کے بچے نے مولوی بننا ہے نا، تو ہم نے کمی ہی رکھنا ہے۔ تو خدا را اس پر توجہ دیں، ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے اگر ہم نے قرآن سے تعلق نہیں جوڑنا اور اہل قرآن سے تعلق نہیں جوڑنا، اہل قرآن کو عزت نہیں دینی، علم والوں کو عزت نہیں دینی، اس وقت تک ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہماری ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں کہتے ہیں نا کہ یا عالم دین بن جاؤ یا پھر علماء نہ لگ جاؤ، علماء نہ لگ جاؤ نا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے۔ بس میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ لگ جائیں، یقین جانیں وہ سارے حق ادا ہو جائیں گے۔ جس وقت ہم آپ کے مشن کے ساتھ لگ جائیں گے نا، یہ بہت ہمیں دیر سے ملا ہے، یہ ہستی ہمیں بہت دیر سے ملی ہے، یہ مشن ہمیں بہت دیر سے ملا ہے، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اسی طرح بے قدری کی جو پچھلے 73 سال ہم کرتے آ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور اگر اس جماعت کے ساتھ بھی ہم کھڑے نہ ہوئے، اور خدا نخواستہ اگر یہ مشن اور یہ جماعت بھی شریعت کو لانے میں ناکام ہو گئی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور پھر اس کی بہت بڑی سزا ملے گی، بہت بڑی سزا ملے گی۔ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، جتنی دیر کرو گے اتنی قربانی زیادہ دینی پڑے۔ تو پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ خدا را اب یہ جو پیغام آپ سنتے ہیں نا علماء کے، ان پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور پھر اگر اس جماعت کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن کھڑے اخلاص کے ساتھ ہو جائیں، تن من دھن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ اللہ کی مدد جو ہے وہ صرف کھڑا ہونے کے لیے ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔
ہم نے خود بھی دیکھا ہے، میرے جیسے ناقص بندہ کمزور بندہ ہوں، میں کمزور بندہ ہوں. میں فیض آباد میں بھی کیا تھا، اسراقی میں سمار سے بھی کیا تھا. تو اللہ کی مدد آتی ہے اور واقعات آتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. صرف آپ نے کھڑا ہونا ہے اور شریعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور شریعت کو تخت پر لانے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اگر خدا نے خاصا یہ موقع گوا دیا تو پھر ہماری نسل تک سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور آج ہم اپنا جان اور مال، کیونکہ اللہ پاک نے خریدا ہوا ہے نا، جنت کے طلبگار ہیں نا ہم سارے، آپ اور میں جنت کی طلبگار ہیں. تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جان اور مال لے کر آ جاؤ، جان اور مال لے کر میرے محبوب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بس جان کی پرواہ کرنی ہے، نہ مال کی پرواہ کرنی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ دین تخت پر آئے گا. اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اس کا صلہ ہمیں یہ ملے گا کہ پھر ہم بھی امر ہو جائیں گے، جس طرح غازی ملک ممتاز قادری امر ہو گیا. جان پیش کی نا، تو پھر ہم اپنا مال بھی نہیں پیش کر سکتے. اور پھر دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں کہ عاشق رسول ہیں. اس لیے میرے دوستوں اپنے دعووں پر عمل بھی کرنا ہے اور طریق لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے جان اور مال اور اولاد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کو اللہ پاک قبول فرمائے. خدا بنا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.